اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث مبادی اور نحو میں آج سوال نمبر 99 کو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے مولا کی امیر المؤمنین کی حدیث آپ کی خدمت میں سناتا ہوں۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں ایاکا والفرقۃ، تفرقہ سے پرہیز کیجیے۔ تفرقہ اہل باطل کا شیوہ ہے، تفرقہ کا سبب اختلاف ہے اور اختلاف سے آپس میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اختلاف سے بچیے، تفرقہ سے بچیے، انتشار پھیلانے سے پرہیز کریں۔ سوال نمبر 99 کیا کہہ رہا ہے جی؟ مبادی کا سوال نمبر 99 یہ ہے کہ کم نوعاً اسم لا، لا کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ لا کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ البتہ یہ جو لا چل رہا ہے ہمارا لا نفی جنس ہے، ٹاپک ہمارا اصل جو ہے لا نفی جنس ہے، اور پھر اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے لا کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ جواب عرض خدمت ہے میرے عزیزوں کہ لا کے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ لا کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، لا کے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، مضاف، شبہ مضاف۔ مفرد، مضاف، شبہ مضاف۔ مفرد سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مفرد جب کہتے ہیں تو کبھی یہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی مفرد جملہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی مفرد ہے در مقابل مضاف اور شبہ مضاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مفرد کے مقابلے میں چند ایک چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں جب کہہ رہے ہیں مفرد تو مفرد سے کیا مراد ہے میرے عزیزو؟ یہاں مفرد سے کیا مراد ہے؟ یہاں مفرد جو ہے مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ مفرد تثنیہ جمع کو شامل ہے۔ مفرد کہیں گے، تثنیہ جمع بھی اس کے اندر آ جائے گا، کیونکہ یہ مفرد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ جی لا کے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، مضاف، شبہ مضاف۔ مفرد سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے۔ دوسرا سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے عبارت کے اندر کہ شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، جس طرح مضاف الیہ کے بغیر معنی نہیں دیتا، کیونکہ مضاف الیہ کلمہ واحد ہوتے ہیں، مضاف بغیر مضاف الیہ کے معنی مکمل نہیں کرتا، اسی طرح یہ شبہ مضاف اپنے ما بعد کے بغیر معنی مکمل نہیں کرتا۔ مناسبت ہی ہے شبہ مضاف کہنے کی۔ جس طرح مضاف الیہ کے بغیر معنی نہیں دیتا، اسی طرح یہ شبہ مضاف بھی اپنے ما بعد کے بغیر معنی مکمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے شبہ مضاف سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو اپنے ما بعد سے جس کا تعلق ہے عمل کے ذریعے یا عطف کے ذریعے۔ تو یہ جو سوال تھا ہمارا کہ لا کے اسم کی کتنی قسمیں ہیں، تو جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ نے اچھی طریقے سے جان لیا کہ لا کے اسم کی 3 قسمیں ہیں: مفرد، مضاف،
شبہ مضاف۔ اور مفرد سے یہاں کیا مراد ہے؟ عرض کیا ہے کہ مفرد یہاں مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ ہو سکتا ہے مفرد ہو اور اس میں تثنیہ بھی آ جائے، جمع بھی آ جائے، یہ مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہاں توجہ رکھیں، مفرد چند چیزوں کے مقابلے میں آ سکتا ہے، یہاں مفرد ہے یعنی مضاف شبہ مضاف نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں یہ عرض کیا ہے کہ شبہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ شبہ مضاف سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کا اپنے ما بعد کے ساتھ تعلق ہے عمل کے ذریعے یا عطف کے ذریعے۔ توجہ، اسم اللہ مبتدا ہے، ثلاثۃ انواع خبر ہے۔ اسم اللہ ثلاثۃ انواع، لا یعنی لا نفی جنس، کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مفرد و مضاف و مشبہ بالمضاف۔ مفرد، مضاف اور شبہ مضاف۔ فائدۃ، المراد بالمشبہ بالمضاف کل ما تعلق بما بعدہ بعمل او عطف۔ المراد مبتدا، کل خبر ہے۔ المراد بالمشبہ بالمضاف، مشبہ بالمضاف یا شبہ مضاف سے مراد یہ ہے کل ما تعلق بما بعدہ، ہر وہ اسم جس کا اپنے بعد والے کے ساتھ تعلق ہے، بعمل، عمل کے ذریعے سے، او عطف یا عطف کے ذریعے سے بعد والے کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہے شبہ مضاف۔ نحو لا راکب فرسا فی الطریق، اگر محل شاہد ہمارا کیا میرے عزیزو؟ راکبن شبہ مضاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ما بعد فرسن میں عمل کر رہا ہے۔ ہم نے کہا ہے نا جس کا ما بعد کے ساتھ تعلق و عمل کے ذریعے سے، یہاں فرسن اس کا معمول ہے، ٹھیک ہے نا، راکبن کا۔ راکبن اس میں فاعل، اس میں عمل کر رہا ہے، اور فرسن جو ہے یہ مفعول ہے راکبن کا، ٹھیک ہے۔ معنی کیا ہے؟ لا راکبن فرسن فی الطریق، کوئی گھوڑے پر سوار ہونے والا راستہ میں نہیں ہے، راہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہماری مراد گھوڑے پر سوار ہونے والا ہے تو خالی راکبن سے معنی مکمل نہیں ہوتا، ہماری مراد ہے گھوڑے سوار، گھوڑے پر سوار ہونے والا راہ میں نہیں ہے، فرسن کے بغیر معنی مکمل نہیں ہوتا۔ ولا ثلاثۃ و ثلاثین عندنا، یہاں ثلاثۃ بھی کیا ہے؟ شبہ مضاف کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھی ما بعد کے ساتھ رابطہ ہے، عطف کے ذریعے سے ہے۔ لا ثلاثۃ و ثلاثین عندنا، ثلاثۃ اسم ہے لا کا۔ اس مثال میں لفظ ثلاثہ حرف عطف کے ذریعے سے اپنے ما بعد سے اس کا تعلق ہے، لہذا عرض کیا ہے کہ یہ جو ثلاثہ ہے یہ شبہ مضاف ہے میرے عزیزو، ثلاثہ شبہ مضاف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عطف کی وجہ سے، عطف کے ذریعے سے اس کا تعلق ما بعد والے سے ہے، ہمارے پاس 33 نہیں ہیں۔ لا ثلاثۃ و ثلاثین عندنا، تمام ہو گیا مطلب جی۔ مطلب بعدی، مطلب بعدی، ما ہوا حکم اسم لا، لا کے اسم کا کیا حکم ہے؟ لا کے اسم کا کیا حکم ہے؟ جواب آگا جان توجہ فرمانا، توجہ آپ کی ضروری ہے۔ جب لا کا اسم مفرد ہو، جب لا کا اسم مفرد ہو، مفرد کون سا، کس کے مقابلے والی بات ہے؟
آقا جان جو مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں ہے وہی مفرد کی بات کر رہے ہیں نا، بس یہ مفرد تثنیہ جمع کو شامل ہے، مفرد ہے یعنی تثنیہ جمع بھی اس میں آ جائیں گے، توجہ رہے۔ جب لا کا اسم مفرد ہو تو مبنی ہوتا ہے علی ما کان ینصب بہ، جس پر اس کی نسب آتی ہے۔ جب لا کا اسم مفرد ہوتا ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے جس پر اس کی نسب آتی ہے، جس پر اس کی نسب آتی ہے اسی پر مبنی ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں مفرد صرف حالت نسبی میں فتح ہوتی ہے، اس کی نسب آتی ہے، حالت نسبی فتح کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو تثنیہ ہے حالت نسبی یا اور نون کے ساتھ ہوتی ہے، جمع مکسر کی حالت نسبی فتح کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح یہ اسی حالت پر مبنی ہوگا، ٹھیک ہے نا میرے عزیزو؟ بات یہ جو کر رہا ہوں نا کہ لا کا اسم جب مفرد ہو تو مبنی ہوگا جس پر اس کی نسب آتی ہے، جس پر اس کی نسب آتی ہے۔ مثلا مفرد ہے تو اس کی نسب فتح کے ساتھ ہے، تثنیہ ہے ٹھیک ہے تو نسب یا نون کے ساتھ آتی ہے، جمع مکسر ہے تو فتح آتی ہے نسب، تو اسی حالت پر وہ مبنی بھی ہوگا، اسی طرح مبنی بھی اسی حالت پر وہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مثالیں بھی پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن اگلی بات سنو۔ جب لا کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو لا کا اسم جو ہے لفظی طور پر منصوب ہونا واجب ہے۔ جب لا کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو لا کے اسم کو لفظی طور پر نسب دینا واجب ہے۔ کلیئر ہو گئی میری بات؟ دوبارہ ایک مرتبہ لطف فرمانا۔ پوچھا جا رہا تھا سوال میں کہ لا کے اسم کا کیا حکم ہے، جواب عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی کیا ہے۔ جب لا کا اسم مفرد ہو تو وہ مبنی ہوگا جس پر اس کی نسب آتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب لا کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو وہ جو اسم ہے لا کا وہ لفظی طور پر اس کو نسب دینا واجب ہے، لا کے اسم کو لفظی طور پر نسب دینا واجب ہے۔ توجہ، اذا کان اسم اللہ مفردن یبنا علی ما کان ینصب بہ، جب لا کا اسم مفرد ہو، مفرد یہ کانا کی کیا ہے میرے عزیزو؟ کانا کی خبر ہے، مفردن، اور یہ مفرد جو ہے تثنیہ جمع کو بھی شامل ہے، مفرد ہے تثنیہ جمع بھی اس میں شامل ہے۔ اذا کان اسم لا مفردن، جب لا کا اسم مفرد ہو، یبنا علی ما کان ینصب بہ، مبنی ہوگا علی ما کان ینصب بہ، جس پر اس کی نسب آتی ہے، یبنا جواب اذا ہے، جس پر اس کی نسب آتی ہے۔ فیقال لا رجل فی الدار، پس کہا جائے گا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، یہ مفرد ہے، نہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف ہے۔ ولا رجلین عندنا، لا کا اسم آقا جان تثنیہ ہے، ٹھیک ہے نا، لا کا اسم تثنیہ ہے کیونکہ جو مفرد ہے وہ اس تثنیہ کو بھی شامل ہے، بتایا نا آپ کو، یہ جو مفرد کی بات کی تھی نا وہ تثنیہ کو بھی شامل ہے، تو اس کی نسب کس کے ساتھ آئی ہے؟ لا رجلین، یہ مبنی ہے جس پر اس کی نسب آتی ہے، نسب کس کے ساتھ آتی ہے؟ یا اور نون کے ساتھ آتی ہے۔ لا رجلین عندنا، ہمارے پاس دو مرد نہیں ہیں۔ ولا رجال عندکم، تمہارے پاس مرد نہیں ہیں۔ رجالا، یہ کیا میرے عزیزو؟ جمع مکسر ہے،
ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے جمع، لیکن جو مفرد ہے نا وہ اس جمع کو بھی شامل ہے، اور اس کی نسبی حالت فتح کے ساتھ آئی ہے، لا رجال عندکم ولا مسلمین فی الجاہلیت، مسلمین یہ لا کا اسم ہے، لا مسلمین فی الجاہلیت، جاہلیت میں کوئی مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک حاشیہ توجہ فرما لیں، یجوز فی جمع المؤنث السالم البناء علی الفتح ایضاً، جمع مؤنث سالم میں کیا ہونا؟ البناء علی الفتح، مبنی بر فتح ہونا جائز ہے، جمع مؤنث سالم میں مبنی بر فتح ہونا ایضاً جائز ہے۔ ایضاً کیوں کہا؟ یعنی جس طرح کسرہ پڑھ سکتے ہیں فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، فتقولو پس تم کہو گے لا خیا تا تا، لا خیا تا تا فی المدینۃ، ہوتا کیا تھا؟ لا خیا تا تے، اب تا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، فی المدینۃ، ٹھیک ہے نا۔ اگلی بات سنو ناغا جان، وَإِذَا كَانَ مُضَافًا أَوْ مُشْبَهًا بِهِ وَجَبَ نَصْبُهُ لَفْظًا، اذا کانا مضافًا، جب لا کا اسم، کانا کے اندر ضمیر ہے، مراد اسم لا ہے، جب لا کا اسم مضاف ہو او مشبہن بہ، ٹھیک ہے، یا مشبہن بہ، یا شبیہ مضاف ہو، شبیہ بہ مضاف ہو، کیا ہوگا اذا کا جواب؟ وجب نصبہ لفظاً، نصبہ اسم لا، لا کے اسم کو نصب دینا لفظی طور پر واجب ہے، واجب جواب اذا ہے۔ نحو لا خادم ما مائدتن، مضاف کی مثال ہے، اس مضاف ہوا ہے، خادم مائدتن حاضرن، ٹھیک ہے نا، دسترخوان کا خادم حاضر نہیں ہے، لا خادم مائدتن حاضرن خبر لا ہے، دسترخوان کا خادم حاضر نہیں ہے، ولا منصباً علی العلم فی المکتب، منصباً یہ کیا ہے؟ شبہ مضاف ہے اگر جان، کیونکہ یہ عمل کر رہا ہے علی العلم، ٹھیک ہے نا، شبہ مضاف کی مثال ہے، منصوب ہے منصباً، معنی یہ ہے لا منصباً علی العلم فی المکتب، ٹھیک ہے نا، جو علم کے ساتھ محبت کرنے والا ہو، عشق کرنے والا ہو، ٹھیک ہے نا، مدرسہ میں نہیں ہے، لا منصباً علی العلم فی المکتب، وہ جو علم سے عشق رکھنے والا ہو مدرسہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حاشیہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پڑھنا ہے، حاشیہ تھوڑا دقیق ہے، آپ کی توجہ کا طلبکار ہوں۔ حاشیہ میرے عزیزو یہ ہے، فرماتے ہیں کبھی کبھی اس لا کے اسم کو، اس لا کے اسم کو وہ جو مفرد ہے، لا کا اسم جو مفرد ہے، مضاف والا حکم دیا جاتا ہے، مضاف کا حکم لاگو ہوتا ہے اعراب میں، کیا عرض کیا ہے؟ اس لا کا اسم جو مفرد ہے کس والا حکم دیتے ہیں؟ کبھی کبھی مضاف کا حکم اس کے اوپر لاگو کر دیتے ہیں، اعراب میں مضاف کا حکم لاگو کریں گے، ظاہر ہے اس کے اوپر پھر کیا، یعنی تنوین وغیرہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے یا نہیں، یا قائم مقام تنوین وغیرہ بھی اس کے اوپر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ توجہ فرمائیں، قد یؤتا اسم لا المفرد حکم المضاف فی الاعراب، قد یؤتا اسم لا، یہ نائب فاعل یؤتا ہے، قد یؤتا اسم لا المفرد صفت ہے اسی اسم لا کی، قد یؤتا اسم لا المفرد، کبھی کبھی اس لا کے اسم کو جو مفرد ہے عطا کیا جاتا ہے، کیا؟ حکم المضاف، مضاف کا حکم عطا کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اسم لا، لا کے اسم کو المفرد جو مفرد ہے مضاف کا حکم دیا جاتا ہے فی الاعراب، اعراب میں، ٹھیک،
ونزع التنوین ونحوہ، اور تنوین ہٹا دی جاتی ہے، ونحو تنوین بھی ہٹا دی جاتی ہے۔ نحو تنوین یعنی نون مثلا جو تنوین کے بدلے میں آتی ہے آگا جان، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نحو یعنی نون ہے، مثلا نون جو آتی ہے تنوین ہٹائی جاتی ہے، ونحو نون مثلا۔ مصرحا معہو باللام، معہو در حالانکہ تصریح کی جاتی ہے، معہو اس لا کے اسم کے ساتھ کیا تصریح کی جاتی ہے؟ باللام، لام حرف جر کی، لام حرف جر کو ساتھ لاتے ہیں، کا قولہم جیسے عربوں کا قول ہے، دیکھ لینا، لا ابا لہو ولا ید لکا، توجہ فرمائی میرے عزیزو، لا ابا لہو یہ اصل میں تو تھا نا ابن بودے، ابا ابن تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کیا گا جان؟ لا ابا لہو، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے آخر میں کیا آئی ہے؟ لا ابا، الف آئی ہے، لہو حکم مضاف دیا ہے اور لہو اس کے آخر میں لگائی ہے۔ ولا ید لکا، دیکھ لو ید کیا تھا؟ یدین تھا، ٹھیک ہے، یدین تھا، مضاف والا حکم دیا ہے، مضاف والا، لا ید لکا آگے ضمیر لگا دی ہے۔ فتجعل اللام ومجرورها فی مثل هذه الحال صفتا، پس لام اور لام کا مجرور جو لہو ہے، لکا ہے مثلا، لام اور لام کا مجرور کو قرار دیا جاتا ہے، فی مثل هذه الحال اس حال میں، صفتاً صفت قرار دیا جاتا ہے، لا خبر نہ کہ خبر، یعنی کیا مطلب؟ لا ابن لہو، لہو کہتے ہیں صفت اب ہے، صفت اب ہے، ٹھیک ہے نا، اس لہو جار مجرور کو صفت بنایا جاتا ہے، نہ کہ خبر قرار دیا جاتا ہے۔ وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَعْذُوفًا، اور خبر معذوف ہوگی، خبر معذوف ہوگی، لا ابا لہو، لہو تو صفت ہو جائے گا، ابا اسم ہے، حکم مضاف دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، لیکن خبر کہاں گئی؟ وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَعْذُوفًا، خبر معذوف ہے جو موجود ہے، وَهُوَ مَقْصُورٌ فِي الْمُفْرَدَاتِ عَلَى الْأَبِّ وَالْأَخِ، وَهُوَ مقصور، اور یہ منحصر ہے مفردات میں اب اور اخ پر، یہ بات منحصر ہے، کون سی بات منحصر ہے؟ مفرد کو مضاف کا حکم دینا اعراب میں، یہ اب اور اخ کے پر منحصر ہے، کا قول شاعر ہے، جیسے شاعر کا قول ہے، اخاک ان من لہو اخن لہ کثائن الی الحجاء بغیر صلاح، اخاک فعل تقدیر میں ہے جو اسے نصب دے رہا ہے اخاک کو، توجہ، ان من لا اخا لہ، یہ لا نفی جنس ہے، اخا جو ہے اس کا اسم ہے، اگر جان حکم مضاف دیا ہے آپ نے، لہو اس کی صفت ہے، کثائن الی الحجاء بغیر صلاح، اخا کی بات کی نا ہم نے، آپ کا بھائی، آپ کا بھائی، ان من لا اخا لہ، جس کا بھائی نہیں ہے، کثائن الی الحجاء، گویا وہ جنگ کی طرف جلدی کر رہا ہے، بغیر صلاح، صلاح کے بغیر جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ وَالشَّائِعُ فِي الْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ قِيَاسًا فِيهِمَا، اور یہی مطلب اوپر والا شائع اور رائج ہے تثنیہ اور جمع میں، قیاسی طور پر، فیہما ان دو میں تثنیہ اور جمع میں، تثنیہ اور جمع میں شائع ہے قیاسی طور پر، فیوقال پس کہا جائے گا، ثوب لا کم لہ، کم کی نون گر گئی ہے نا، لا کم لہ، ٹھیک ہے یہ نہیں، آگے، ولا کاتبی للامیر، یہ بھی جناب علی، کاتبی للامیر تثنیہ ہے، الا، توجہ، الا انہو اذ ارید جعل اللام ومجرورها خبرا وجب ان یقال، بنا برین کے شان یہ ہے، اذا ارید جعل اللام ومجرورها، جب ارادہ کیا جائے لام اور اس کے مجرور کو
خبر قرار دیا جائے، یہ ارادہ کیا جائے. جب ارادہ کیا جائے لام اور اس کے مجرور کو خبر قرار دیا جائے. لام اور اس کے مجرور سے مراد وہی آگا جو لہو لہو نہیں لگ رہا ساتھ ساتھ، یا اللہ کا، یہ کہیں خبر ہے. واجب ان یقال، واجب ہے کہ پھر کہا جائے لا ابا لہو ولا یدین لکا، یہ کہا جائے. وہلما جرا، اور اسی طرح آگے اس کو کھینچو. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. یہ مطلب الحمدللہ آپ کی خدمت میں پورا کر دیا آگا جان. یہ حاشیے پہ ذرا خصوصی دھیان دینا. یہ جو حاشیہ پڑھا ہے اس میں یہ تھا کہ لا کے اسم کو، جو لا کا اسم مفرد ہے، مضاف کا حکم دیا جاتا ہے اعراب میں. ٹھیک ہے نا. تو جب کوئی اسم مضاف ہو رہا ہے تو اس پہ تنوین تو نہیں آتی نا، نہ تنوین آئے گی، تنوین ہٹا لی جائے گی. اور پھر اگر تثنیہ وغیرہ آگے مضاف ہوگا تو نون وغیرہ بھی اس کی گر جائے گی. ٹھیک ہے، وہی باتیں ہم نے یہاں اس کی ہیں آپ کی خدمت میں میرے عزیز بھائیوں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ابھی توجہ دینا. یکسر حذف خبر لا اذا کان معلوما، یہاں کیا بات ہے. متی یحذف خبر لا، لا کی خبر کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ لا کی خبر کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ لا جو پڑھ رہے ہیں لیسا والا مشابہ بے لا نفی جنس، لا نفی جنس جو ہے، اس لا کی خبر کو یکسر حذف خبر لا، لا نفی جنس کی خبر کو کثرت کے ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے جب وہ خبر معلوم ہو. خبر معلوم ہو تو خبر کو حذف کر دیا جاتا ہے. اور نا میرے عزیز بھائیوں، اکثر جو اس لا کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے وہ اس وقت ہے جب الا کے ساتھ ہو. دوبارہ سننا، لا کی خبر کو کثرت سے حذف کر دیا جاتا ہے جب معلوم ہو، اور اکثر جو لا کی خبر کو حذف کرتے ہیں جب الا کے ساتھ ہو، یعنی ساتھ نہ اس خبر کے الا لگا ہوا ہوتا ہے. بسم اللہ توجہ. یکسر حذف خبر لا اذا کان معلوما، لا کی خبر کو کثرت سے حذف کیا جاتا ہے اذا کان معلوما، جب لا کی خبر معلوما خبر ہے کانا کی، جب خبر معلوم ہو. نحو لا بأسا، لا بأسا اس کی خبر واضح ہے، یعنی کیا ہے؟ اے لا بأسا علیکا، آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. بأسا اس میں علیکا خبر ہے تو یہ جناب علی معلوم ہے، واضح ہے، قرینہ آپ پر حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، قرینہ موجود ہے کہ حرج نہیں ہے، یعنی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. لا بأسا علیکا تھا اصل میں، لا بأسا علیکا جو خبر تھی وہ حذف ہو گئی، واضح تھی، معلوم تھی قرینے کی بنا پر. ٹھیک ہے. وَأَكْثَرُ مَا يَعْذِفُونَهُ مَعَ اللَّهِ، اور اکثر جو یعذفون لا کی خبر کو حذف کرتے ہیں مع اللہ، اللہ کے ساتھ. وَأَكْثَرُ مَا يَعْذِفُونَهُ مَعَ اللَّهِ، اور اکثر جو لا کی خبر کو حذف کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ہے. نحو لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، اے لا الہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، لا الہ موجود ہے تو اللہ کے ساتھ تھی نا خبر. اکثر جو لا کی خبر کو حذف کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ہے، تو آگے کیونکہ اللہ تھا لا الہ موجود تھی، موجود خبر حذف ہو گئی، آگے الا اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے میرے عزیزو مطلب جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. ادھر نیچے چھوٹا سا حاشیہ یہ بھی پڑھ لیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اما الاسم الذی بعد اللہ، اما اسم جو اللہ کے بعد ہے، فیرفع بدلا من اسم لا، پس اسے رفع دیا جائے گا بدل ہونے کی بنا پر. لا کے اسم کا بدل ہے، یعنی اب اللہ بدل ہے، الہ کا بدل ہے. بے اعتبار محلی من الابتدا، بے اعتبار محل ابتدا کے، محل ابتدائیت کی بنا پر، کہ اسے جو
ہے مطلب ہے اللہ بعد والا، اس کو بدل بنائیں گے لا کے اسم کا بے اعتبار محل از ابتدا۔ اما الاسم الذی بعد الا، اما اسم جو اللہ کے بعد ہے فیرفع، پس اسے رفع دیا جاتا ہے بدلاً من اسم لا، لا کے اسم کا بدل بنا کر بے اعتبار محل من الابتدا، ابتدا سے محل کی اعتبار کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، موفق معید رہے میرا عزیزو، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔